بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لو وصلیہ اور ان وصلیہ۔ قرآن پاک سے ہم نے مثالیں ڈھونڈی ہیں، ان وصلیہ، لو وصلیہ۔ جی یہ قرآن پاک سے ایک مثال ہم نے لکھی ہے، ابھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن پاک میں ان وصلیہ میں نے منزل پڑھی ہے آج کے دن تک کوئی 12-13 سپارے، مجھے ان وصلیہ کی مثال ان پاروں میں نظر نہیں آئی۔ لو وصلیہ کی مثالیں مجھے قرآن پاک میں 12-13 سپاروں تک بہت نظر آئیں۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہاں سے ہم نے قاعدہ بنا لیا، تتبع سے قاعدے بنتے ہیں، استقراء سے قاعدے بنتے ہیں۔ تو میں نے قاعدہ بنا لیا کہ لو وصلیہ کا استعمال ان وصلیہ سے زیادہ ہے، قرآن میں بھی ہی زیادہ ہے، اور دوسری کتاب ہو سکتا ہے قرآن میں ان وصلیہ ہو ہی نہ، کیونکہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا، لیکن لو وصلیہ تو زیادہ نظر آ گیا۔ تو یوں کہہ لو کتابوں میں بھی لو وصلیہ کا استعمال زیادہ ہے، ان وصلیہ کا استعمال تھوڑا ہے۔ جی یاد ہوا ہے؟ ہم نے اس آیت کی پوری ترکیب پڑھنی ہے تو ہم پوری پڑھ دیتے ہیں۔ جی واؤ کو کہہ لیں آپ استنافیہ، لامتن میں لام تاکید ہے، آمتن مؤمنتن دو نکرے موصوف صفت مل کر مبتدا، خیرن یہ خبر ہے۔ پہلا تو وہاں ایک ہوگا کہ آمتن مومنہ مبتدا مؤنث ہے، خیرن مذکر ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، اخیر سے خلاف قیاس خیر بنا ہے، یہ من کے ساتھ آیا ہے، اور جو اس میں تفضیل من کے ساتھ آتا ہے وہ مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ خیرن من حرف جار ہے، مشرکتن یہ مجرور ہے، جار مجرور اس کے متعلق ہے، پھر یہ خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جی ولو اعجبت کو ہم لو وصلیہ کی پہچان، وہی ان وصلیہ کی پہچان ہے جو ہم لو وصلیہ کی پہچان بتائیں گے۔ لو سے پہلے واؤ جی آ گئی، اس کے بعد ایک جملہ جی آ گیا، وہ لو وصلیہ ہوگا اکثر طور پر، اس کا ترجمہ ہوگا اگرچہ۔ ان وصلیہ کی بھی یہی پہچان، ابھی پڑھاؤں گا ایک اور بات ترجمے کے لحاظ سے، لیکن ابھی میں وہ پہچان لفظی بتا رہا ہوں۔ لو سے پہلے واؤ، اس کے بعد ایک جملہ اکثر وہ لو وصلیہ، ان کے بارے میں بھی یہ قاعدہ ہے۔ اچھا جی، اس واؤ کے بارے میں یہ جو واؤ ہے 4 قول ہے، اس کو اعتراضیہ بھی کہا کسی نے، اعتراضیہ، حالیہ بھی کہا، عاطفہ بھی کہا، برائے مبالغہ بھی کہا۔ کتنے قول؟ 4۔ آسان ترین ترکیب کے لحاظ سے چوتھا قول ہے کہ اس واؤ کو کہا جائے یہ برائے مبالغہ، یہ ملا علی قاری نے کہا۔ ترکیب بھی آسانی، کہ ترکیب میں آسانی آ جائے، آسان ترکیب ہو جائے، تو آپ کہہ دیں جی واؤ برائے مبالغہ۔ اچھا لو کا نام وصلیہ ہے، ترجمہ اگرچہ ہے لیکن ترکیب کرتے ہوئے حرف شرط ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لو حرف شرط ہے، اعجبت فعل، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، جس کا مرجع ہے مشرکہ، آپ نے سنا ہی نہیں، کون مرجع ہے؟ کم ضمیر مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کے جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ یاد رکھیں لو وصلیہ، ان وصلیہ، ان کی جزا ہمیشہ محذوف ہوتی ہے، پہلے والا جملہ جزا جیسا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ اب اس کو ہم نے شرط بنا دیا، اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل جزا، عوضی جزا، شرط یہ تھی، اپنے مثل جزا سے مل کے جملہ شرطیہ۔ اچھا جی یاد ہو گیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں لو وصلیہ کی پہچان میں نے بتائی، ایک لفظ بتاتا ہوں، لفظ ہے جی نکی، یہ مٹانا ہے یار، چلو یہ مجھے پکڑاؤ جلدی، نکیز شرط اولا بالجزا، یہ پڑھاتا ہوں، نکیز شرط اولا بالجزا۔ توجہ کرنا جی میری طرف، جہاں لو وصلیہ ان وصلیہ آئے گا وہاں ایک شرط ہوگی، شرط کی ایک نکیز ہوگی، وہاں ایک جزا ہوگی، آپ نے سنا ہی نہیں۔ چلیں ہم نے جزا کے بارے میں تو کہہ دیا، جزا وہاں نہیں ہوتی،
چلیں یہ کم از کم جزا جیسا جملہ تو ہے نا، آپ نے سنا ہی نہیں پیر جی۔ اب سب سے پہلے کہتا ہوں جی لو اعجبتکم میں اعجبتکم یہ شرط ہے، یہ ہے شرط، اس کا ترجمہ ہے اگرچہ وہ تمہیں سونی لگے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بھلی لگے، یہ شرط ہے۔ اب ایک چیز تو ہو گئی، شرط ہو گئی اعجبتکم، اب ہم نے دوسری چیز ڈھونڈنی ہے اس کی نقیض۔ نقیض ہے کہ تمہیں مشرکہ بری لگے، ناپسند لگے، ناپسند ہو، پیر جی تھی ہو، اس مثال میں شرط ہے اعجبتکم، اس کی نقیض دوسری چیز ہے، وہ ہے اچھی نہ لگے، بری لگے، بری لگے، کون؟ مشرکہ۔ جی یاد ہو گیا؟ ایک ہم نے شرط نکالی، وہ تو قرآن میں موجود ہے، جہاں لو وصلیہ ہوگا ان وصلیہ ہوگا، شرط وہاں موجود ہوگی، اس کی نقیض آپ نے تلاش کرنی۔ ہم نے اعجبا کی نقیض لگا دی، بری لگے، کون؟ مشرکہ۔ آگے ہم نے کہا شرط کی جو نقیض ہے وہ اولا بالجزا ہے، اولا مطلب کیا ہے؟ اس نقیض کے لیے جزا بدرجہ اولا، نقیض کے لیے چلے ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ جزا تو ہے نہیں، لیکن یہ جزا جیسا ہے، یہ کیا ہے؟ جزا جیسا ہے، بولو جزا جیسا جملہ ہے۔ اب یہ اس کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اس کی نقیض کے لیے بدرجہ اولا، سبحان اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں نقیض شرط اولا بالجزا، یہ تین چیزیں، نمبر ایک شرط وہ تو موجود ہوگی، جہاں بھی لو وصلیہ ان وصلیہ کا شرط ہوگی، اس کی نقیض اس کا الٹ، یہاں اس کا الٹ، اس کی نقیض بری لگے۔ اب یہ ہم نے کہہ دیا مثل جزا، اب یہ اس کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اس کی نقیض کے لیے بدرجہ اولا۔ اب فٹ ہونے لگا ہے، مومنہ لونڈی مشرکہ سے بہتر ہے، پھر پڑھتا ہوں، مومنہ لونڈی مشرکہ سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے پھر بھی یہ بہتر ہے۔ اگلا سننا، اور اگر مشرکہ بری لگے تو پھر مومنہ بدرجہ اولا مشرکہ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نور الزام میں ہم پڑھتے ہوتے ہیں وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا، کہ جب سور کنویں میں گر جائے، خنزیر کنویں میں گر جائے، کنواں سارے کا سارا خالی کیا جائے گا اگرچہ وہ زندہ نکلے۔ کون؟ سور۔ یہ دیکھیں وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا، اس سے پہلے تنزہ کیا ہے؟ البیر الصغیرہ، الصغیرہ یہ مونس سمائی البیر، چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا، اس سے پہلے نکالو بی وقوعی کیا؟ خنزیر کیا؟ چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے خنزیر کے گرنے کی وجہ، اگرچہ وہ خنزیر زندہ نکلے، اگرچہ وہ خنزیر زندہ نکلے۔ اب یہاں شرط ہے زندہ نکلے، یہ شرط ہے، اس کی نقیض ہے مردہ نکلے، نقیض کیا ہے؟ اب اس کے لیے یہ جزا جیسا جملہ ہے، یہ اس کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ اس کی نقیض کے لیے بدرجہ اولا، مطلب یہ ہے چھوٹے کنویں کو خنزیر کے گرنے کی وجہ سے خالی کیا جائے گا اگرچہ وہ زندہ نکلے، مطلب یہ اگر مردہ نکلے گا تو پھر کنواں خالی کیا جائے گا بدرجہ اولا۔ یہ میں نے آپ کو سمجھایا نقیض شرط، اس میں ابھی ایک دو قاعدہ بتانا ہے، کچھ باتیں میں نے بتا دی قرآن میں جہاں جہاں آیا، ہم نے کچھ طلاق کی مثالیں قرآن پاک میں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، یہ مثالیں ہم نے تلاش کی۔ ایک قاعدہ دو قاعدے بتاتے ہیں، لو سے پہلے واو ہو، جیسے یہ ہے وَلَوْ، آگے نورزا میں ہے صغیراً، وَلَوْ صغیراً، پکا قاعدہ ہے، یہاں لو کے بعد صغیراً سے پہلے کان نکالیں گے، یہ کانا کی خبر ہے۔ حدیث پاک میں ہے بلغوا انی ولو آیتن، ولو آیتن، اس سے پہلے بلغوا انی
वलौ आयतन। सरकार फरमाते मेरी तरफ से तबलीग करो, अगरचे कानत निकालेंगे, ये आयतन खबर है, अगरचे वो जो मेरी तरफ से तुम्हें पहुंची वो एक आयत है। मतलब क्या निकला, अगर वो एक आयत से ज़्यादा हो तो फिर तबलीग बदरजा होला। आपने सुना नहीं, कायदा बताया, लौ के बाद लौ के साथ वाव आई हुई है, आगे मनसूब आ गया तो पक्का कायदा है वहाँ काना की वो क्या बनेगा, खबर। इसी तरह अगर लौ के बाद जार मजरूर आ गया, नूर जा में है वलौ बेगुरफा, कुरान पाक में है वलौ अला अनफुसिकुम, ये कुरान पाक में है वलौ अला। अब भी पक्का कहता है यहाँ काना निकालेंगे और ये बेगुरफा उसकी खबर होगा, अला अनफुसिकुम उसकी क्या होगा, खबर होगा। तरकीब मैंने पहले बता दी। तो अल्लाह ताला के फजल करम से लौ वसलिया, इन वसलिया के बारे में हमने कुछ पढ़ा। कुरान पाक से मैंने मिसालें काफ़ी दी हैं, एक दो कायदा फिर दोहराता हूँ। वाव के साथ लौ आया, लौ वसलिया है, आगे मनसूब आया तो कान निकालेंगे। इसी तरह लौ वसलिया है, उसके बाद जार मजरूर आया, क्या निकालेंगे, काना, ये उसकी क्या बनेगा, खबर। और ये मैंने कुरान से मिसाल दी, वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। कोई समझ भी आई? उम्मीद है ये नकीज़े शर्त औला बिल जज़ा सही फिट हुआ होगा, सुनने वालों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा।